اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب اللہم یسر ولا تعسر تمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ کا نام لے کر سورۃ الحجرات کی دو آیتیں، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 اس کا انشاءاللہ درس کریں گے۔ سورۃ الحجرات جو ہے ویسے یہ مدنی سورت ہے، مدینہ کا جو ہے وسط میں نازل ہوئی ہے اور بہت اہم آیتیں ہیں اس سورت میں، اور خاص طور سے یہ اسلامی جو معاشرتی جو نظام ہے، معاشرتی جو احکامات ہے وہ زیادہ تر اس کے اندر جو ہے ایک اس کا بیان زیادہ جو ہے خلاصے کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ایک اسلامی سوسائٹی، ایک اسلامی نظام، اسلامی ایک معاشرہ اگر وجود میں آئے گا تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے۔ اس تعلق سے یہ دو جو ہے یہ 18 آیتیں ہیں اس صورت میں، بہت اہم ہے اس اعتبار سے۔ یہاں پر ہم انشاءاللہ دو جو ہے آیتیں لیں گے، جو ہے یہ آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15۔ یہ اس لیے کہ یہ بہت اہم ہے، خاص اعتبار سے اس کا جو اصل مقام ہے اس کا وہ ہے یہ دو آیتیں، خاص اس کا جو اس کی اہمیت ہے اور اس کا جو مقام ہے ان دو آیتوں کا، وہ ایمان کے موضوع پر، حقیقی ایمان، اور خاص طور سے وہ ایمان جسے ہم کہیں گے دلی ایمان، باطنی ایمان، حقیقی ایمان، یقین والا ایمان، وہ اور اسلام، یہ دونوں کو، اسلام بھی یہاں پر زیر بحث ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں اور اسلام کے معنی کیا ہے، اور جو ہم بول دیتے ہیں اسلام ایمان دونوں ایک ہیں، اس اعتبار سے اسلام ایک اور شے ہے، ایمان ایک اور شے ہے۔ یہاں پر یہ جو دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 میں، آیت نمبر 14 میں کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ اسلام ایک اور شے ہے اور ایمان ایک اور چیز ہے، اور آیت نمبر 15 میں ہے ایمان کی حقیقت، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کا اصل جو ہے اس کا ڈیفینیشن، ایمان کے معنی اور اس کا مفہوم جو ہے بہت ہی گہرائی کے ساتھ، اور ایک جو ہے بہت قرآن مجید کے تمام آیتوں کا اگر لے لیں گے تو یہ مقام جو ہے خاص طور سے اس اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پر ایمان کا ڈیفینیشن جو آیا ہے وہ قرآن مجید کے کہیں بھی اور مقام پر جو ہے اس قدر تفصیل سے اور اس قدر جو ہے ایک جامعیت کے ساتھ جو یہاں بیان ہے وہ کہیں اور مقام پر جو شاید ہی ہمیں کہیں ملے۔ ہم دو آیتیں پڑھ لیں گے آج، سورۃ یہ حجرات کی آیت نمبر 14 پڑھنے جا رہا ہوں میں۔ آیت نمبر 14 ذرا سماعت فرمائیں۔ قالت الاعراب آمنا، اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے یہ کچھ بدو لوگ آئے تھے اور آ کر جو ہے اس وقت، بدو مطلب جو ہے عرب والے جو ایمان لے آئے، جوق در جوق، فوج کے فوج، قبیلے کے قبیلے، اور تمام جو ہے فوج کے فوج لوگ جو ایمان لائے ہیں، وہ لوگ ایمان لانے کے بعد یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن پڑھنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا تو ہم بھی جو ہے ایمان والے بن گئے، مومن بن گئے۔ تو ان کا جو ہے ان کی ذہنیت یا ان کے باتوں کو نقل کیا گیا یہاں پر۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ یہاں پر ہرگز کا میں اضافہ کر رہا ہوں اس لیے کہ لم تؤمنوا، لم آتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، لم آئے گا کوئی بھی ایک نفی ہے اس میں شدت ہوگی۔ لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ ما آمنتم اگر آ جاتا تو ایک اور مفہوم آتا، تم ایمان نہیں لائے، ما آمنتم، لیکن لم تؤمنوا اس کے معنی آئیں گے تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو یا تم یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ اب دیکھیے یہاں پر گویا کہ اسلام اور ایمان کا ایک فرق واضح کیا جا رہا ہے۔ اسلام ایک اور شے ہے، ایمان ایک اور شے ہے۔ اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے، اس کو یہاں پر کھول کر بیان کیا گیا۔ یہ بدو لوگ کہتے ہیں
کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ انہوں نے اپنی زبان سے ادا کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، یہ بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ قل لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ یہاں پر گویا کہ ان کے اسلام کا اثبات ہو رہا ہے اور ان کے ایمان کی جو ہے ایک نفی ہو رہی ہے کہ تمہارا ایمان نہیں ہے، ہاں تم مسلمان کہہ سکتے ہو، تمہیں اسلام تمہیں حاصل ہے اور تم مسلمان ہو چکے ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب دیکھیے اور اس میں شدید اور مزید جو ہے اس میں جو ایک ایمفسائز ہے، جو اس میں زور ہے کہ اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اس قدر جو ہے ایک گہرائی کے ساتھ میں، شدت کے ساتھ میں اور حتمی اعتبار سے اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کلمہ پڑھ لینے سے تمہیں اسلام تو ملا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس وہم و گمان میں، اس شبہ میں، اس شک میں نہ رہنا کہ تمہیں ایمان بھی مل گیا۔ تو لما يدخل الایمان فی قلوبکم کہ ایک لفظ بھی ذرا غور سے سنیے، قرآن مجید ہے کہ ایک لفظ جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے اور بہت اس میں گہرائی کا جو ہے مفہوم ہے۔ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، تو گویا کہ اس میں ایک مفہوم بھی آ رہا ہے۔ پہلا مفہوم یہ کہ اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ تمہیں اسلام تو نصیب ہو گیا، تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تم جو ہے مسلمان تو ہو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تمہارا اسلام قابل قبول، لیکن یہ کلمہ پڑھ لینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تمہیں ایمان بھی مل گیا۔ ایمان کوئی اور شے ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو یہاں کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ اسلام کا تعلق زبان سے قول و قرار ہے، اور جبکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ وہاں پر خود بخود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو گویا کہ اس میں خود بخود جو ہے ایک مفہوم آ رہا ہے کہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، ایمان دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ایمان کا جو ایک ربط ہے وہ گویا کہ ایمان جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہ قلب ہے، دل ہے، اور اسلام زبان سے ادا کرنے پر بھی جو ہے تمہیں کلمہ، تم مسلمان ہو جاتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اسی طریقے سے اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور رسول کی مکمل طور پر، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو تمہارے کسی عمل میں کوئی اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس حالت میں بھی اگرچہ اسلام ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اگرچہ وہ گہرائی والا ایمان، دلی یقین، دل والا باطنی ایمان، حقیقی ایمان، پھر بھی اگر اس حالت میں بھی تم عمل کرتے رہو گے، اسلام پر جو ہے تم کاربند رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل کو غارت نہیں کرے گا، کمی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا، رحیم ہے، رحم کرنے والا۔ یہ آیت یہاں پر ختم ہوئی، آیت نمبر 14، جس میں نے کہا تھا 2 مفہومات ہیں۔ پہلا یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اسلام ایک اور شے ہے، ایمان ایک اور شے ہے، اسلام کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور ہے۔ کلمہ پڑھنے سے تمہیں اسلام مل گیا، اور لیکن یہ ابھی ایمان نہیں ملا، ایمان کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ وہ کیا کرنا پڑے گا وہ بعد میں جو ہے ہم پڑھ لیں گے، آیت میں 15 میں آئے گا، لیکن اسلام کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور ہے۔ تمہیں اسلام تو نصیب ہو گیا لیکن تمہیں ایمان ابھی نصیب نہیں ہوا۔ اور دوسری بات جو معلوم ہوئی، جو بہت اہم ہے، جس پر میں زیادہ زور دے رہا ہوں، وہ یہ کہ اسلام کا تعلق زبان سے ہے۔ اگر آپ نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو آپ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کو اسلام مل جائے گا۔ آج بھی کوئی اگر غیر مسلم اگر اس نے زبان سے جملے ادا کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو وہ مسلمان ہو جائے گا، اس میں کوئی جو ان کے اسلام میں کوئی ہمیں شک نہیں۔ لیکن ایمان کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ ایمان کا تعلق دل سے، دل میں وہ یقین پیدا ہوا تو وہ گویا کہ اب اسلام کے ساتھ ساتھ انہیں ایمان بھی حاصل ہو گیا، اور کلمہ جب اس نے دل میں اتارا تو جو ہے اسے گویا کہ ایمان بھی حاصل ہو گیا۔ اب میں پڑھنے جا رہا ہوں آیت نمبر 15۔ آیت نمبر 15 بہت اہم ہے، خاص طور سے اب جب کہ ایک پس منظر میں ایک سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، ابھی ایمان ہمیں حاصل نہیں ہوا، تو آخر ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان حاصل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟
کیا کیا شرائط ہیں، کیا کیا ایمان کے لوازمات ہیں، کیا کچھ کرنا پڑے گا اگر ایمان مومن بننے کے لیے. تو اس اعتبار سے یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت میں 15 پڑھنے جا رہا ہوں میں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بے شک یقیناً ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، جو ایمان رکھے، جو مانے اللہ کو اور جو مانے رسول کو. ثم لم یرتابوا، پھر ہرگز، لم یہاں پہ پھر آیا ہے، انہیں کوئی شک نہیں. لم یرتابوا، ایمان اللہ رسول کو ماننے کے بعد میں اللہ رسول کی ہر حکم، آخرت، نبیوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، ہر ایک اعتبار سے انہیں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ایک ان کے دل میں ڈاؤٹ نہیں ہے. ثم لم یرتابوا، انہیں کوئی شک نہیں ہے دین کے معاملات میں، اللہ کی ہر بات پر، اللہ کا ہر لفظ، ہر بات، اللہ کی ہر حکم اللہ کا وہ ہے کہ اس پہ یقین ہے انہیں. جتنا دنیا پر یقین ہے اس سے کہیں بڑھ کر دنیا سے زیادہ یقین انہیں آخرت اور جو ہے یہ غیبی امور پر ہے. ثم لم یرتابوا، نمبر 1. نمبر 2، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. کلمہ انہوں نے پڑھ لیا، پچھلے آیت میں بھی کلمہ تو پڑھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جس کلمے کو دل میں اتارے، اس کلمے پر یقین ٹھوکا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ پر کتنا یقین ہے، رسول پر کتنا یقین ہے. اگر اللہ پر یقین ہے تو واقعی اس کے بندے بن جاؤ. اللہ اگر تمہارا رب ہے تو اس کے بندے بن جاؤ. اس کی بندگی میں ہم تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت، ہر لمحہ اس کی اپنے آپ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، ان کے امتی بن جاؤ. امتی بن جاؤ اور ان کا کام، ان کا مشن، ان کا ویژن، ان کا مقصد، ان کے کام کو جو اپنا کام بناؤ اور ان کی اطاعت اپنے اوپر لازم کر لو، اور اسوہ حسنہ، اپنا رول ماڈل، اپنا امام، اپنا ہادی، اپنا رہنما مانو انہیں. ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر انہوں نے جہاد کیا، محنت کرے. جہاد محنت کرنا، کوشش کرنا، جو ہے تگ و دو کرنا، مسلسل محنت، مسلسل کام، مسلسل دین کے واسطے لگنا اپنے آپ کو. پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، محنت کرے، کوشش کرے اللہ کے راستے میں. اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. سچے کس معنی میں؟ سچے دعوے ایمان میں. گویا کہ یہ لوگ اگر دعویٰ کرے، یہ کرنے کے بعد یہ یقین بھی ہے اور وہ جہاد بھی کرے اور عمل بھی کرے اور اللہ کے دین کے اوپر جو ہے وہ کاربند بھی ہے، نہ صرف یہ کہ کوئی پارٹ ٹائم نہیں ہے، یہ کوئی امپلائمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی آپ کے واسطے جو ہے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ دین از ناٹ پارٹ آف لائف، اٹس اے ہارٹ آف لائف. کھلو، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے لیے ایک مقصد ہے جو کہا گیا ہے سورہ انعام میں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے. تو اس معنی میں انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر جو ہے کلمے کو اپنا مقصد، اپنا ہدف، اپنا گول، اپنا نصب العین، اپنا ایک زندگی کا مشن اور ویژن بنا لیا. تو یہ لوگ ہیں سچے. اور اگر وہ کہیں کہ ہم ایمان ہیں تو اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سچوں میں شامل کریں. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ یقین والا، یہ پختہ، یہ پوٹنٹ ایمان عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.